وہ زمین جسے آج ہم دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آباد صحرا کہتے ہیں، جہاں زندگی پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترستی ہے، جہاں تھرپارکر کے باسی میلوں پیدل چل کر کنویں سے پانی نکالتے ہیں، یا آپ یقین کریں گے کہ آج سے چند ہزار سال پہلے یہ خطہ بالکل ایسا نہیں تھا۔ جی ہاں دوستو، کیمبرج یونیورسٹی اور جرمنی کے ہائیڈلبرگ انسٹیٹیوٹ کی جدید ترین جیو آرکیولوجیکل اور سیٹلائٹ امیجنگ کی تحقیق نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دی۔ تھرپارکر کی اس تپتی ہوئی ریت کے سینکڑوں فٹ نیچے ایک عظیم الہی دریا دفن ہے۔ یہ وہی صدیوں پرانا ہاکڑا دریا ہے جسے تاریخ دان ویدک دور کے افسانوی میں سرسوتی دریا بھی کہتے ہیں۔ یہ کارنر کی گرینائٹ پہاڑ یا مٹی کے لال ریت اور یہ چھاچروں کی ویران دشت، یہ صرف مٹی کا ڈھیر نہیں، یہ ایک ایسی ہائی ٹیک اور عظیم تہذیب کا قبرستان ہے جو مصر اور میسوپوٹیمیا سے بھی زیادہ پرانی تھی۔ یہاں پتھر کے زمانے کے انسانوں سے لے کر ہڑپا کے معمار اور جین مت کے متمول تاجروں تک سب نے اپنے عروج کی داستانیں لکھی۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ ایک سرسبز و شاداب وادی جہاں کشتیاں چلتی تھی وہ اچانک موت کا صحرا بن۔ وہ لاکھوں لوگ جو یہاں بڑے بڑے شہروں میں رہتے تھے وہ کہاں غائب ہو گئے؟ کیا وہ پیاسے مر گئے یا انہوں نے خاموشی سے ہجرت کری؟ آج ہم صرف کہانیاں نہیں سنائیں گے بلکہ آکسفورڈ اور جامعہ سندھ کی گہری سائنسی ریسرچ کے بنیاد پر تھرپارکر کی ریت کے ذروں کو زبان دیں گے۔ اگلے 20 منٹ میں آپ وہ سچ جانیں گے جو اب تک تاریخ کی کتابوں میں بھی چھپایا گیا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں نعمت اللہ سمیجو اور آج ہم بات کریں گے تھرپارکر پر۔ مغربی ماہرین آثار قدیمہ بالخصوص ڈاکٹر پاولو بیانگی کی سندھ اور تھرپارکر پر کی گئی ریسرچ کے مطابق تھرپارکر کا جغرافیہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ آج سے تقریباً 10,000 سال پہلے جب زمین پر آخری برفانی دور ختم ہو رہا تھا تو ہمالیہ کے گلیشیئرز پگھلنے سے ندیوں کا ایک بہت بڑا جال برِ صغیر کے اس مغربی حصے کی طرف ہوا۔ تھرپارکر کا یہ سب سے قدیم اور جغرافیائی طور پر اہم ترین حصہ ننگر پارکر ہے۔ کارنر کی یہ پہاڑیاں جو 3.5 ارب سال پرانی گرینائٹ کی چٹانی ہے، کسی زمانے میں بحر عرب کے پانیوں سے گہری ہوئی تھی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ ایک عظیم سمندری بندرگاہ تھی جہاں سے قدیم انسان کشتیوں کے ذریعے تجارت کرتے تھے۔ جامعہ سندھ کے شعبہ آثار اور قدیمہ کی کھدائیوں کے دوران ننگر پارکر اور اس کے مضافات سے پتھر کے زمانے کے ایسے اوزار ملے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ جب دنیا کے باقی حصوں میں انسان غاروں میں رہتا تھا تب تھرپارکر کے اس خطے میں انسان نے پتھر کو تراش کر ہتھیار اور روزمرہ کے برتن بنانا سیکھ لیے۔ یہ لوگ شکاری تھے لیکن کارنر کے دامن میں بہنے والے صاف پانی کے چشموں نے انہیں یہاں مستقل آباد ہونے پر مجبور کر دیا۔ تھرپارکر کی تاریخ کا دوسرا اور سب سے سنہرا باب ہوا جب یہاں ہاکڑا کلچر پروان چڑھا۔ یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا ابتدائی دور تھا۔ ماہرین کے مطابق ہاکڑا دریا کی چوڑائی کچھ مقامات پر 5 سے 8 کلومیٹر تک تھی اور یہ تھرپارکر کی وسط سے گزرتا ہوا رن آف کچھ میں گرتا۔ تھرپارکر کے مختلف حصوں جیسا کہ ونگو، پتن اور کلوئی کے علاقوں کے قریب ماہرین کو مٹی کے پکے ہوئے برتنوں کے ٹکڑے مورے اور تانبے کے ذرات ملے۔ ان چیزوں سے اس بات کا ثبوت ہے کہ موئنجو دڑو اور ہرپا کے لوگ صرف دریائے سندھ کے کنارے نہیں رہتے تھے بلکہ ان کی سب سے امیر اور کاروباری کلاس تھرپارکر کے علاقوں میں آباد تھی جو ہاکڑا دریا کے پانی سے سیراب ہوتی تھی۔ یہاں گندم، کپاس اور جو کی وسیع کاشت ہوتی تھی اور یہاں کی مصنوعات بحری راستوں سے ہوتی ہوئی میسوپوٹیمیا تک جاتی۔ تھرپارکر اس دور کا سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا لیکن پھر قدرت نے اپنا رخ بدلا اور یہیں سے شروع ہوتی ہے تھرپارکر کی اس عظیم تہذیب کی مٹنے کی دردناک داستان۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی کلائمیٹولوجی ڈپارٹمنٹ کی ریسرچ بتاتی ہے کہ آج سے تقریباً 4,000 سال پہلے زمین کے اس خطے میں مانسون کا نظام شدید متاثر ہوا۔ بارشیں کم ہوئی اور ہمالیہ کے خطے میں آنے والے شدید زلزلوں کی وجہ سے ہاکڑا دریا کو پانی دینے والے چشموں نے اپنا راستہ بدل لیا اور وہ ستلج اور جمنا کے نظام میں شامل۔ پانی کا یہ عظیم منبع خشک ہوا تو تھرپارکر کی لہراتی ہوئی فصلیں بھی ریت کے طوفان کی نظر دریا کا پانی سوکھنے سے دلدل بنی اور پھر ریت کے اڑتے ہوئے ٹیلوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ہاکڑا کے کناروں پر آباد انشان
شاندار شہروں کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر دفن کر دیا۔ یہ کوئی اچانک آنے والی تباہی نہیں تھی، بلکہ 100 سال پر پھیلی ہوئی خاموش موت تھی۔ لوگوں نے پانی کے ایک ایک بوند کے لیے جنگ لڑی، اور جب کنویں بھی خشک ہو گئے تو یہاں کے لاکھوں باسی اپنے عالیشان گھروں کو اس طرح چھوڑ کر دریائے سندھ کے مغربی کناروں یا گجرات کی طرف ہجرت کر گئی۔ پیچھے رہ گئی تو صرف خاموش تپتی ہوئی رہی۔ ہاکڑا دریا کے سکڑے کے بعد بھی تھرپارکر کی مٹی نے ہار نہیں مانی۔ قرون وسطیٰ میں یعنی آج سے 1000 سال پہلے تھرپارکر کا ننگر پارکر خطہ ایک بار پھر دنیا کے امیر ترین لوگوں کا مسکن بنا۔ یہ لوگ جین دھرما کے پیروکار اور بڑے تاجر تھے، جنہیں اوڈو والا بھی کہا جاتا تھا۔ ان جین تاجروں نے کارندر کی دامن میں گوری مندر اور بھوڈیسر جیسے عالی شان اور سونے سے مڑوائے گئے مندر تعمیر کیے۔ 15ویں صدی تک ننگر پارکر ایک بین الاقوامی تجارتی شہر تھا، جہاں ریشم اور مسالوں کے قافلے آتے تھے۔ لیکن تاریخ نے خود کو پھر دہرایا۔ جب کلوئی اور پارکر کی ساحلی راستے سمندری تبدیلی کی وجہ سے بند ہوئی تو یہ جین تہذیب بھی راتوں رات یہاں سے کوچ کر گئی، اور ان کے پیچھے چھوڑے گئے یہ محل نما مندر آج بھی تھرپارکر کی ریت میں بتوں کے مسکن رہتا ہے۔ آج تھرپارکر دنیا کا واحد صحرا ہے جو ویران ہونے کے باوجود زندہ ہے، اور یہاں اب بھی 1.6 ملین سے زیادہ لوگ بستے ہیں۔ جینیاتی اور تاریخی تحقیق بتاتی کہ آج کے یہ تھری لوگ، چاہے وہ کولی ہوں، بھیل ہوں یا مسلمان ہوں یا راجپوت، الہی گمشدہ تہذیبوں کے اصل وارث ہیں۔ ان کی ثقافت، ان کے گیت اور پانی بچانے کا ان کا طریقہ کار ہزاروں سال پرانی ہڑپا کی دیس دانشی کا تسلسل۔ دوستو، جب ہم تھرپارکر کے اس تپتی ریت کو مٹھی میں لیتے ہیں نا، تو یہ صرف مٹی نہیں ہے، یہ وقت ہے، یہ تاریخ ہے۔ یہ ریت گواہ ہے کہ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، کائنات کے قوانین کے سامنے وہ کتنا بے بس ہے۔ صحرائے تھر کا یہ راز ہمیں ایک ایسا سچ سکھاتا ہے جو آج کے انسانوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ 5000 سال پہلے انڈس ویلی سیویلائزیشن کے پاس دنیا کا بہترین ڈرینیج سسٹم تھا، پکے مکانات تھے اور زبردست تجارت تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے دریا، اپنے جنگلات اور اپنے فطرت کے ساتھ کھویا، فطرت نے ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ ریت کے ڈھیر میں بدل دیا۔ آج ہم 2026 میں جی رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ڈیمز ہیں، سائنسی طریقے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاد رکھیے دوستو، تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ جو کچھ گھاگرا، ہاکڑا دریا اور تھر کے ساتھ ہوا، وہ آج پوری دنیا کے دریاؤں کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے۔ پانی کی سطح گر رہی ہے، گلیشیئرز کا رخ بدل رہا ہے، اور ماحولیاتی تبدیلی ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ تھرپارکر کی یہ خاموش ریت آج ہم سے چیخ کر ایک ہی سوال پوچھ رہی ہے: کیا ہم ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے، یا پھر آنے والے چند ہزار سالوں بعد کوئی اور نئی تہذیب موجود دنیا پر ڈاکیومنٹری بنا رہی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی یہاں بھی کبھی ایک عظیم اور جدید دنیا آباد تھی جو پانی کے ایک ایک بوند کو ترس کر ریت میں دفن۔ امید ہے کہ آپ کو صحرائے تھر کا یہ سفر اور یہ سائنسی تحقیق پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی پاکستان اور دنیا کے چھپے ہوئے تاریخی رازوں سے پردہ اٹھاتے رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اپنے دریاؤں کو بچا رہے ہیں یا نہیں، اور اگلی ویڈیو کا ٹاپک بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔